اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين۔ سورہ آل عمران مدینہ منورہ کے اندر نازل ہونے والی اس مبارک سورت کی آیت نمبر 81 سے لے کر آیت نمبر 85 تک کی آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی، اور ماقبل میں آپ کے ساتھ یہ تفصیلات گزر چکی ہیں۔ اس مبارک سورت کے اندر وہ 60 بندوں پر مشتمل عیسائیوں کا جو وفد آیا تھا رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس، تو سرکار نے دلائل کی روشنی میں ان کو لاجواب قرار دیا۔ علمی لوگ تھے تو علمی بحث بھی ہوئی، اس کے اندر بھی ان کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑا، اور پھر آخری بات یہ ہوئی تھی کہ ابو رافع یہودی نے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کہا تھا کہ کیا محمد تم بھی یہ چاہتے ہو کہ جیسے عیسائی حضرت عیسیٰ کو پوجتے ہیں ہم بھی تمہاری عبادت کرنا شروع کر دیں؟ اس پر اللہ تعالیٰ نے ماقبل والی آیات کو بیان کیا تھا۔ ان تمام تفصیلات کے بعد اب جو آیات آپ کے سامنے تلاوت ہوئیں، ان آیات کے اندر ایک عہد کا ذکر ہے جو عالم ارواح کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک تو تمام انسانوں سے عہد لیا تھا، اور ایک تمام نبیوں سے اللہ نے عہد لیا تھا۔ جو تمام انسانوں سے اللہ نے عہد لیا ہے اس کا ذکر 8ویں سپارے کی سورۃ الاعراف کے اندر موجود ہے، اور جس عہد کا ذکر اللہ تعالیٰ نے تمام نبیوں سے لیا ہے اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اس مبارک آیت کے اندر بیان کیا۔ اب وہ عہد کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح کے اندر تمام کے تمام نبیوں کی روحوں کو بلایا، تمام کے تمام انبیاء کرام کی روحیں جو عالم ارواح میں موجود تھیں۔ اللہ تعالیٰ کو تو پہلے سے پتہ تھا کہ کس کس کو نبوت کے تاج سے نوازنا ہے، کس کس کو نبی بنانا ہے، چونکہ نبی بننا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک انعام ہے اور نعمت ہے، اور نبوت کے درجے پر کوئی انسان محنت کر کے فائز نہیں ہو سکتا۔ یہ اللہ کی مرضی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے گا نبی بنا دے گا۔ اس بات کا فیصلہ اللہ تعالیٰ نے پہلے سے کر رکھا ہے کہ کس کو اللہ نے نبی بنانا ہے اور کس کو اللہ تعالیٰ نے نبی نہیں بنانا۔ مرزا قادیانی کا کہنا یہ ہے انسان عبادات کے اندر محنت کر 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 کے ایک مقام اتنا بڑا آ جاتا ہے کہ وہ بندہ نبوت کے مقام پر پہنچ جاتا ہے، اور پھر معاذ اللہ اگلے قدم پر وہ ظالم کہتا ہے کہ بسا اوقات انسان کی عبادات اس کو اتنا اونچا کر دیتی ہیں کہ وہ محمد رسول اللہ سے بھی آگے بڑھ جاتا ہے۔ تو ہمارا ایمان ہے کہ نبوت یہ وہبی چیز ہے، یہ کسبی چیز نہیں ہے، مطلب اللہ کے فضل سے ملے گی، انسان کی محنت سے نہیں ملے گی۔ تو وہاں پر اللہ تعالیٰ نے تمام نبیوں کی روحوں کو جمع کیا۔ اب وہاں پر کیا باتیں ہوئی تھیں اس کے متعلق 2 قسم کے قول ملتے ہیں۔ پہلا قول یہ ملتا ہے اللہ تعالیٰ نے وہاں پر تمام نبیوں کو اس بات کا پابند کیا کہ ہر نبی دوسرے نبی کی تصدیق کرے گا، ہر نبی دوسرے نبی کی تصدیق کرے گا۔ ظاہر سی بات ہے کہ نبیوں کا زمانہ آگے پیچھے ہوگا، یہ تو نہیں ہو سکتا کہ سارے نبی ایک ساتھ آ جائیں۔ تو جب آگے پیچھے کا زمانہ ہوگا تو ایک نبی جو پہلے آیا گزر گیا، بعد والا جو نبی آئے گا اس کی ذمہ داری لگائی گئی
کہ پہلے والے نبی کی وہ تصدیق کرے گا۔ ایک قول تو یہ ہے، اور دوسرا قول یہ ہے کہ تمام نبیوں سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق عہد لیا گیا کہ یہ ہیں نبی، یعنی نبی آخر الزماں، یہ سب سے آخر میں آئیں گے۔ اس بات کا پابند تمام نبیوں کو بنایا گیا۔ اگر آپ لوگوں میں سے کسی کی زندگی کے اندر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں تو آپ کی دوہری ذمہ داری ہے۔ پہلی ذمہ داری یہ ہے، آپ نے اس نبی کا کلمہ پڑھ کر اس نبی پر ایمان قبول کرنا ہے، نمبر ایک۔ اور دوسری ذمہ داری یہ ہے، آپ نے اس نبی کی مدد کرنی ہے۔ دو ذمہ داریاں لگائیں تمام نبیوں پر۔ پہلی ذمہ داری، اگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے زمانے میں آ گئے، ان پر ایمان قبول کرنا ہے۔ اور نمبر دو، ان کی آپ نے مدد کرنی ہے، ان کی آپ نے مدد کرنی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے ایک دوست تھے جو یہودی تھے، اور یہودیوں کی مذہبی کتاب ہے تورات، مذہبی کتاب ہے تورات۔ اس تورات کے اندر سے کچھ میٹھی میٹھی باتیں اس یہودی نے لکھ کر حضرت عمر کو دے دیں۔ ان باتوں کے اندر کوئی برائی نہیں تھی۔ اب حضرت عمر وہ پرچہ لے کر آئے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کے اندر۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حضرات صحابہ کرام میں سے چند افراد ایسے بھی تھے کہ جو پڑھنا لکھنا جانتے تھے، ان میں حضرت عمر کا نام بھی آتا ہے۔ وہ پرچہ لے کر سرکار کے پاس آئے اور آتے کے ساتھ ہی کارگزاری بیان کی، سرکار یہ پرچہ ہے، یہ پرچہ ہے، میرے یہودی دوست نے تورات میں سے باتیں لکھ کر مجھے دی ہیں، میں آپ کو پڑھ کر سنا دوں۔ ابھی سرکار کی طرف سے ہاں یا نہ کا کوئی جواب نہیں آیا، حضرت عمر نے پڑھنا شروع کر دیا۔ حضرت عمر جوں وہ عبارت پڑھ رہے تھے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک چہرے پر غصے کے اثرات نمودار ہونا شروع ہو گئے۔ حضرت عمر کی آنکھیں تو پرچے کی طرف تھیں، اور باقی تمام صحابہ کرام سرکار کی مجلس کے اندر گردن نہیں اٹھاتے تھے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے دیکھ لیا کہ پیغمبر غصے میں ہے، فوراً حضرت عمر کو منع کیا۔ حضرت عمر رک گئے، مزید نہیں پڑھا۔ جب پیغمبر کے چہرے پر ناراضگی کے اثرات دیکھے، حضرت عمر کی زبان پر آیا، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس موقع پر سرکار نے فرمایا، یہ جو تمہارے پاس ورقہ ہے، یہ تو حضرت موسیٰ پر نازل شدہ کتاب کا ایک ٹکڑا ہے یا اس کا مضمون ہے۔ اگر آج موسیٰ زندہ ہوتے، لو کان موسیٰ حیا لما وسعہ الا اتباعی، تو موسیٰ کے لیے بھی مجھ پر ایمان لانے کے سوا کوئی چارہ کار نہ ہوتا۔ تو تمام نبیوں سے یہ عہد لیا گیا تھا۔ چنانچہ پھر اس کا عملی نمونہ اللہ تعالیٰ نے معراج کی رات میں کروا دیا کہ جب سرکار بیت المقدس پہنچے، تمام نبیوں کی روحوں کو اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس کے اندر جمع کیا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کی امامت کی۔ تو وہ جو وہاں پر عالم ارواح کے اندر جو عہد لیا گیا تھا، اس کا عملی نمونہ کہ ظاہر ہے کہ سارے نبیوں نے جب پیغمبر کو اپنا امام مان لیا تو گویا کہ قابل اعتماد مان لیا، اور یہی اللہ تعالیٰ بھی چاہتے ہیں۔ ہم امام کس کو بناتے ہیں کہ جس پر اعتماد ہوتا ہے۔ تو تمام نبیوں نے پیغمبر کی اقتداء میں نماز ادا کر کے اس عہد کا عملی مظاہرہ فرما دیا۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ بات فرمائی۔ اس بات کو یہاں بیان کرنے کا مقصد کیا ہے؟ یہودی کہتے تھے ہم صرف حضرت موسیٰ کو مانیں گے، عیسائی کہتے تھے ہم صرف حضرت عیسیٰ کو مانیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان کی، جن نبیوں کے تم نام لیوا ہو وہ نبی تو عالم ارواح میں محمد الرسول اللہ کے ہاتھوں بیعت کر چکے ہیں، وہ تو عہد کر کے آئے ہیں۔ اگر محمد ہمارے زمانے میں آ گئے، ہم اپنا دین وغیرہ سب کچھ چھوڑ دیں گے۔ گویا کہ حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک آنے والے جتنے بھی انبیاء کرام ہیں، اگر ان میں سے کسی کو محمد الرسول اللہ کا زمانہ ملتا، وہ اپنا کلمہ چھوڑ دیتا۔ ابراہیم علیہ السلام کا کلمہ کیا تھا؟ لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ۔ لیکن اگر وہ محمد الرسول اللہ کے زمانے میں ہوتے تو کیا کہتے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔
حضرت عیسیٰ کے علاوہ باقی کسی بھی نبی کو ہمارے پیغمبر کا زمانہ نہیں ملا۔ اللہ تعالیٰ نے اس عہد کو باقی رکھا، حضرت عیسیٰ کو آسمانوں پر زندہ اٹھا لیا، قرب قیامت میں آئیں گے، جانے سے پہلے ان کا کلمہ کیا تھا؟ لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ۔ اور جب واپس آئیں گے تو پیغمبر کے امتی ہونے کی حیثیت سے پیغمبر کے زمانے کو جب پائیں گے، اس معاہدے کی یا عہد کی پاسداری کرتے ہوئے کلمہ کون سا پڑھیں گے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ آ رہی سمجھ میں؟ اب عیسائیوں یہودیوں کو سمجھایا جا رہا ہے، تم جن نبیوں کی بات کر رہے ہو ظالمو، وہ تو محمد کا کلمہ پڑھنے کے پابند ہیں۔ اگر ان کے زمانے میں محمد الرسول اللہ مبعوث ہو جاتے تو جس نبی کا تم نام لیتے ہو وہ نبی جب پابند ہے تو نبی کی حیثیت امت کے حق میں روحانی باپ کی ہوتی ہے، روحانی باپ کی ہوتی ہے۔ تمہارا باپ اقرار کر چکا ہے تو تم کون ہوتے ہو انکار کرنے والے؟ نہیں، ہم عیسیٰ کو مانیں گے، ہم موسیٰ کو مانیں گے، ہم محمد کو نہیں مانیں گے۔ تمہارا یہ دعویٰ باطل ہے، تمہارا دعویٰ کیا ہے؟ باطل ہے۔ پیغمبر کو کہا گیا ان کو یہ عہد یاد دلاؤ۔ عالم ارواح کے اندر یہ عہد اللہ نے لیا تھا اور تمام آسمانی کتابوں کے اندر اس عہد کا تذکرہ موجود ہے، ٹھیک ہے؟ پھر ساتھ میں فرمایا گیا جو اس عہد سے روگردانی کرے گا۔ اب مثال کے طور پر ہمارے پیغمبر ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو اللہ نے جو کچھ حکم دیا ان تمام احکامات کو ماننا یہ ہمارے ذمہ لازم ہے۔ ہمارے ذمہ کیا ہے؟ اسی پیغمبر نے ہمیں حکم دیا کہ نبیوں کی ساری جماعت مقدس ہے، اسی نبی نے ہمیں حکم دیا کہ نبیوں کی ساری جماعت مقدس ہے، لہذا ہم ساری جماعت کو مقدس مانتے ہیں۔ اسی نبی نے ہمیں حکم دیا اللہ تعالیٰ کے تمام انبیاء کرام پر ایمان لانا تمہارے ایمان میں شامل ہے۔ ہم تمام نبیوں پر ایمان لاتے ہیں، ہم کسی بھی نبی کے متعلق یہ ایمان نہیں رکھتے کیا کہ کوئی نبی غلط تھا معاذ اللہ، یا کسی بھی نبی کی ذات میں کوئی نقص تھا، نہیں، ہم نہیں کرتے، ٹھیک ہے؟ ہمارے مسلمانوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کو شوق چڑھا قرآن کریم کی تفسیر لکھنے کا، انہوں نے کسی سے پڑھا نہیں، لہٰذا انبیاء کرام کے متعلق جو قرآن نے جو حالات بیان کیے تو چونکہ کسی استاد سے پڑھا نہیں، اپنے مطالعے سے قرآن حل کیا، تو ان سے نبیوں کی شان میں گستاخی ہوئی۔ وَظَنُّونَ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا أَلَّن نَّقْدِرَ، ٹھیک ہے؟ حضرت یونس کا واقعہ ماقبل میں نے آپ کے سامنے بیان کیا تھا کہ قوم سے کہا کہ اللہ کی طرف سے عذاب آئے گا، ٹائم فریم اللہ نے نہیں دیا تھا۔ حضرت یونس یہ سمجھے اگر وقت مقررہ پر نہیں آیا عذاب، مطلب اگر شام تک نہیں آیا عذاب تو پھر یہ لوگ مجھے جھٹلائیں گے، لہٰذا بغیر اللہ سے پوچھے وہاں سے باہر نکل گئے بستی سے۔ آگے کا سارا واقعہ آپ کو معلوم ہے۔ تو ایک بڑا بندہ ہے، اس نے قرآن کی تفسیر لکھی ہے اور اس کے اندر وہ کہتا ہے کہ یونس علیہ السلام سے منصب نبوت میں یا فرائض نبوت کے اندر کوتاہی ہو گئی۔ کیا ہو گئی؟ کوتاہی ہو گئی۔ تو جو یہ عقیدہ رکھے گا ہم اس کو مسلمان ہی نہیں سمجھتے، ٹھیک ہے؟ ہم کسی بھی نبی کے متعلق ایسا گمان نہیں کر سکتے، ایسا گمان، کیونکہ نبوت یہ کسی کی محنت کی بدولت نہیں، اللہ کے فضل کی بدولت ہوتی ہے۔ جو چیز اللہ کے فضل کی بدولت ہو، اللہ غیب دان اللہ میاں کو سب پتہ ہے اس نے آگے چل کر کیا کرنا ہے۔ اگر رب کی نگاہ میں اس کے متعلق کوئی خامی ہوتی، اللہ کبھی بھی اس کے سر پر نبوت کا تاج نہ سجاتا۔ ہمارے پاکستان سے مخصوص لوگ جاتے ہیں حرمین الشریفین، کہاں جاتے ہیں؟ حرمین الشریفین، مکہ مکرمہ، اللہ ہم سب کو لے کر جائے۔ بیت اللہ شریف کے امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے، مسجد نبوی کے امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے۔ نمازوں کے اوقات میں نے خود دیکھا، پہلے کانوں سے سنا تھا، میں نے خود جا کر وہاں مشاہدہ کیا کہ یہ لوگ بیت اللہ شریف کے اندر نماز جماعت سے نہیں پڑھتے۔ وجہ کیا؟ یہ گستاخ ہیں جی، یہ کیا ہے؟ تو سوال یہ ہے کہ کیا اللہ کی ذات اتنی کمزور ہے کہ اپنے گھر یعنی بیت اللہ شریف جو مرکز ہے اللہ کے نور کی تجلیات کا، اور نبی کے مصلی پر اللہ نبی کے گستاخ کو کھڑا کر دے گا؟ یہ ممکن ہے؟ بولو۔ اگر واقعتاً وہ گستاخ ہوتے اللہ ان کو اٹھا کر باہر پھینک دیتا، ٹھیک ہے؟ تو یہ دل کی تسلی کے لیے ہے اس قسم کی باتیں۔ یہی کام یہودی کرتے تھے اور عیسائی بھی کرتے تھے، جو ہمارے دل میں آئے گا ہم اس کو مانیں گے۔
جو ہمارے دل میں آئے گا ہم اس کو مانیں گے۔ اللہ نے قرآن کریم کے اندر ان کی تردید کی، کیا نؤمن ببعض ونکفر ببعض۔ حسین بھائی اللہ لے کر جائے گا انشاءاللہ۔ آپ لوگ یہ میری باتیں وہاں جا کر آپ کو یاد آئیں گی کہ وہ صحیح کہہ رہا تھا کہ یہ نماز نہیں، منحوس چہروں والے، ظاہر ہے کہ جس کو اپنا کعبۃ اللہ کے امام سے بغض ہے، کعبۃ اللہ کے امام سے جس کو بغض ہے، تو اس کے متعلق اب کیا گمان کریں گے؟ اس کی ایک تکبیر تحریمہ کے پیچھے جو بندہ کھڑا ہوگا، اس ایک نماز پر 1,00,000 نمازوں کا ثواب۔ اس بدبخت کی بدبختی کا کیا کہنا جو یہاں سے جا کر بھی اس کے پیچھے نماز نہ پڑھے، یہاں سے جا کر بھی ان کے پیچھے یقین نہیں آتا۔ تو جو ہو کر آئے ان سے پوچھ لیجئے گا، میں نے تو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، مدینہ کے اندر بھی دیکھا، حرم پاک کے اندر بھی دیکھا، جماعت کے ختم ہو جانے کے بعد جہاں پر لیڈیز کھڑی ہوتی ہیں یا معذورین کھڑے ہوتے ہیں، یہ پیچھے کھڑے ہو کر نمازیں پڑھتے ہیں۔ آ رہی سمجھ میں؟ تو یہ کیا ہو گیا؟ یہ ایمان نہیں ہے۔ یہ ایمان تو نام ہے ماننے کا، اور ماننے کا مطلب کیا ہے؟ یہ کعبۃ اللہ یہ ہمارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا قبلہ ہے، ایسا ہی ہے کہ نہیں ہے؟ جب کعبہ فتح ہوا، پیغمبر اندر گئے تھے، کعبے کو فتح کرنے کے بعد پیغمبر باہر آئے، امام مقرر پیغمبر نے کیا، ٹھیک ہے، وہاں کا گورنر مقرر پیغمبر نے کیا تھا۔ مدینہ کے اندر تو پیغمبر اپنے روزے پر زندہ ہیں، روزے کے اندر، ٹھیک ہے۔ کوئی گستاخ آگے جا سکتا ہے؟ بولو، کوئی گستاخ کھڑا ہو سکتا ہے؟ جو گئے ہیں انہوں نے دیکھا ہوگا 3 صفحے ہیں بھیا، آگے 4 صفحے ہیں، آگے 4 صفحے ہیں، 4 صفوں کے پیچھے پیغمبر کا روزہ ہے، ٹھیک ہے۔ امام صاحب یہاں سے آتے ہیں، یہاں سے امام آتا ہے، یہاں سے چل کے جاتا ہے، وہ مصلی ہے اور وہ سامنے پیغمبر کا روزہ ہے، ٹھیک ہے۔ اب اگر وہ گستاخ ہے ہمارے بیان کے مطابق تو کیا پیغمبر اتنا کمزور ہے؟ بولو، کیا پیغمبر اتنا کمزور ہے؟ جس نبی کے سامنے جا کر روزہ رسول پر ہم سلام پیش کرتے ہیں، سرکار ہمارا عقیدہ ہے آپ روزے کے اندر زندہ ہیں، ہمارا ایمان ہے، ہم امانتاً آپ کے پاس رکھواتے ہیں، یہ بھی ہمارے بزرگوں کا طریقہ کار رہا ہے۔ اس نبی کے متعلق اتنے بڑے بڑے دعوے، تو کیا نبی کمزور ہے؟ بولو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائیں گے انشاءاللہ تو وہ پیغمبر کے امتی بن کے آئیں گے، ان کے سانس کے اندر اللہ نے اتنی پاور رکھی ہوگی، ان کے منہ سے نکلنے والا سانس جس کافر کو پہنچے گا وہ کافر وہیں پر مر جائے گا۔ حضرت عیسیٰ، امام الانبیاء کے بارے میں کیا خیال ہے؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نصرت بالرعب، کہ اللہ تعالیٰ نے میری رعب کے ساتھ مدد کی۔ مطلب 1 مہینہ دور کی مسافت پر ایک بندہ ہوتا اور پیغمبر مدینہ کے اندر ہوتے، اس کا دل پیغمبر کا نام سن کر کپ کپانا شروع کر دیتا تھا، یہاں تو 5 بالش کا فاصلہ بھی نہیں ہے۔ ہاری سمجھ شریفہ میں یہ کیا ہے؟ یہ ایمان نہیں ہے۔ یہ ایمان اتنا لمبا سفر کر کے بھی جائیں اور کعبے میں جا کر امام کے پیچھے نماز بھی نہ پڑھیں تو پھر کیا ہوگا؟ اسی فتنے کی وجہ سے آج ایک آواز لگائی جاتی ہے، عرب کے متعلق، سعودین کے متعلق ایک غلط پروپیگنڈا شروع کیا گیا۔ یاد رکھیے گا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے عرب کے متعلق فرمایا عرب سے محبت کرو۔ عرب سے کیا کرو؟ وجہ کیا ہے؟ کہ میں خود بھی عربی ہوں، قرآن بھی عربی ہے اور جنت کی زبان بھی عربی ہے، اور ہمیں ان کے خلاف آل سعود اور وہی آل سعود کے بچوں، اگر آج سعودیہ کی حکمرانی ہمارے پاس آ جائے، فی چکر 10 روپے کے حساب سے پیسے آپ لینا شروع کر دیں گے، ٹھیک ہے۔ علی ہجویری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا مزار آپ نے دیکھا ہوگا نا؟ مزار دیکھا ہے کہ نہیں دیکھا؟ اللہ کے ولی ہیں، وہاں دعا کرنے کے لیے ہم بھی گئے تھے، دنیا جاتی ہے۔ اب ہمارے لوگوں نے پیسے بٹورنے کا طریقہ چپل کے بہانے پیسے لیتے ہیں بھائی، چپل کی حفاظت کے لیے۔ حالانکہ چپل کون چوری کرے گا؟ کوئی کرے گا؟ نہیں کرے گا۔ تو یہ اللہ کا شکر ہے، کعبۃ اللہ نے پاکستانیوں کے حوالے نہیں کیا، وغیرہ فی چکر 10 روپے، ٹھیک ہے، تو 7 چکر کے 70 روپے، 7 چکر کے کیا ہو جاتے؟ 70 روپے۔ تو آل سعود کی ڈبل ہوتے، بولتے پیٹرول بڑھ گیا ہے، کیا کہتے؟ پیٹرول، یہ گویا کہ وہ کعبۃ اللہ کے چکر بھی پیٹرول پر چل رہے ہیں۔ یار یہ سمجھ میں؟ اللہ تعالیٰ نے آل سعود کو خدا کی قسم اتنا نوازا ہے ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ وہ جو کعبے کی خدمت کر رہے ہیں اس خدمت کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، جو دیکھ کر آئے ہیں کہ دیکھو ہمارے یہاں صرف ایک کراچی اجتماع ہوتا ہے، صرف ایک کراچی اجتماع 3 دن کا ہوتا ہے، اس کراچی اجتماع کی تیاری پورا سال لگ جاتا ہے،
ٹھیک ہے، پھر جس دن کراچی اجتماع ہوتا ہے پورا شہر کراچی ٹریفک میں جام ہوتا ہے۔ قربان جائیے ان لوگوں پر یار، 25 لاکھ کا مجمع صرف حج کے موقع پر ہوتا ہے، کبھی ٹریفک جام ہوا؟ کبھی پانی کی کمی ہوئی؟ اس سرزمین پر جہاں پر سبزہ نہیں اگتا، جہاں پر باغات نہیں ہیں، کمال نہیں ہے یار ان لوگوں کا؟ بولو، جہاں پر گرمی کی شدت 60 65 درجہ حرارت اور روڈوں پر آج تک کوئی گرمی سے مرا وہاں پر؟ بولیے کیسا انتظام ہے؟ اور سال بھر کے اندر عمرے والے الگ ہیں، ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ تو یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے۔ اور کچھ لوگ ہیں جو میڈیا پر آل سعود کے بارے میں یہ فتنہ پردازی کر رہے ہیں۔ اللہ کی قسم، اگر اللہ کو آل سعود سے نفرت ہوتی تو یہ اللہ میاں سے تگڑے نہیں ہیں، اللہ کب کی گردنیں مروڑ کر ان کو باہر کر دیتا۔ لوگ تمنائیں کرتے ہیں اللہ کرے ترکی کے پاس آ جائے یا نہ، یہ بات کی بات ہے۔ دیکھو، ہر چمکتی چیز کو سونا نہ سمجھا کریں، ہر چمکتی سی چیز کو فوراً لیڈر نہ مان لیا کریں۔ امت مسلمہ کا عظیم لیڈر کون؟ طیب اردگان۔ وہ بھائی ٹھیک ہے، اس کے اچھے کام بھی ہوں گے، لیکن ہر اچھے کام والا سارے اچھے کام تو نہیں کرے گا۔ سوال یہ ہے، کیا ترکی کے اندر اسلامی نظام رائج ہوا؟ بولیے، وہاں کی عورتیں اسکرٹ میں گھومتی ہیں، وہاں کی بغیر نقاب کے گھومتی ہیں۔ ہم نے خالی میڈیا پر ایک اس کا وہ رخ دیکھا اور ہم نے آل سعود کو گالیاں دیں کہ 2023 کے اندر وہ معاہدہ پورا ہو جائے گا، 100 سال کے بعد ترکی آ جائے گا۔ وہ اللہ کے بندوں جو ترکی میں رہ کر آئے ہیں ان سے آپ جا کر پوچھئے کہ ترک لوگوں کی طبیعت کتنی خطرناک ہے۔ خدا کی قسم وہ کبھی برداشت نہیں کریں گے اتنے مسلمانوں کے وہاں پر جم گھٹے کو، پھر کیا کریں گے؟ ٹھیک ہے، تو سعودیہ گورنمنٹ، سعودین جو گورنمنٹ ہے نا، یا وہاں کے جو لوگ ہیں بادشاہ، اتنے کے نام کے ساتھ کتنا پیارا نام آتا ہے، خادم الحرمین الشریفین۔ ٹھیک ہے، وہ اپنے نام کے آگے شاہ لگاتے ہی نہیں ہیں، وہ کیا لگاتے ہیں؟ ہم خادم ہیں حرمین شریفین کے، یعنی مکہ اور مدینہ کے۔ ان کی جو ذاتی زندگی ہے اللہ نے اس کے بارے میں ہم سے نہیں پوچھنا کہ وہ کیا کرتے تھے، اگر وہ نہ کریں تو بھی مسئلہ ہے۔ تو وہ جو کچھ کر رہے ہیں کرنے دو۔ آج تک عمرے پر انہوں نے پابندی لگائی، بولو مسجد حرام میں جانے پر پابندی لگائی، بولو پیغمبر کے روزے پر جانے پر پابندی لگائی۔ کیوں پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے؟ اس کی بنیادی وجہ آج ان کے خلاف، کل عربوں کے خلاف، پرسوں پیغمبر کے خلاف بھی یہ پروپیگنڈا کیا جاتا رہے گا۔ تو عرب سے محبت کرنا یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے۔ عرب کو گالی نہ دیا کریں، عرب کو گالی نہ دیا۔ وجہ کیا ہے کہ دیکھو، ایک ہوتا ہے کھوتا، ایک کیا ہوتا ہے؟ کھوتا، اور ایک ہوتا ہے گھوڑا۔ گھوڑا مریل بھی ہو نا، گھوڑا مریل بھی ہو، بالکل مرا ہوا، لیکن گدھے سے پھر بھی بہتر ہوتا ہے کہ نہیں؟ تو ان کی جتنی بھی خرابیاں ہیں ان کا انکار نہیں، وہ جانے، اللہ جانے، لیکن آج تک آپ کو سعودیہ کے اندر شرک نظر نہیں آئے گا۔ ٹھیک ہے، ابھی دبئی کا جو خلیفہ مرا تھا، برج الخلیفہ کا بانی، اس کا جنازہ دیکھا تھا؟ اور پاکستان کے کسی بھنگی کا جنازہ دیکھو، اتنی بدعات اس کے اوپر ہوتی ہیں اتنا اس خلیفہ کے اوپر نہیں ہوئی ہیں۔ سعودیہ کا بادشاہ مرا تھا، کتنا سادگی سے جنازہ اٹھا۔ یہ اسلامی تعلیمات والی ساری چیزیں ان لوگوں نے اپنائی ہوئی ہیں، شرک نہیں کرتے وہ لوگ، بدعات وہاں پر نہیں ہوتی، شاید اللہ نے ان کو اسی وجہ سے نوازا ہو۔ اور یہ سمجھ شریفہ میں تو یہ یہودیوں کی، عیسائیوں کی یا ان کے ایجنٹوں کی سازش ہے کہ مسلمانوں کے دل سے کعبے کی حرمت کو نکال دو۔ اب کیسے نکالیں گے؟ کعبے کو تو گالی نہیں دے سکتے، کعبے کے متولیوں کو گالی دو، کبھی کعبے کے ائمہ کو گالی دو۔ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ زمین اور آسمان کے اندر جتنی بھی مخلوقات ہیں، بھلے وہ خوشی سے ہو یا نہ خوشی سے ہوں، وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے گردن جھکاتی ہے۔ انسان کے اوپر دو قسم کے حالات آتے ہیں، دو قسم کے حالات آتے ہیں۔ ایک حالات وہ ہیں، مر گیا انسان، بیمار ہو گیا، کوئی نقصان ہو گیا، اب مسلمان ہے نا، وہ مانیں گا یار یہ اللہ کے حکم سے ہوا۔ کس کے حکم سے ہوا؟ اللہ کے حکم سے ہوا۔ اگرچہ وہ موت کو پسند نہیں کرتا پر سمجھے گا کہ اللہ کی طرف سے ہوا۔ خوش نہیں ہے لیکن یقین ہے، بیمار ہوگا اللہ کی طرف سے، اگرچہ خوش نہیں ہے لیکن مانے گا۔ اور بعض احکامات وہ ہیں کہ جن کو وہ خوشی خوشی لے لیتے ہیں۔ اللہ فرماتے زمین و آسمان کے درمیان جتنی بھی مخلوقات ہیں وہ ساری کی ساری کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے سامنے فرما برداری کرتے ہیں۔ اور پھر اگلی آیت کے اندر فرمایا آپ ان سے کہہ دیں کہ ہم تو ہیں مومن۔ ہم کون ہیں؟ مومن۔ لہذا ایمان کی بنیاد پر ہم کسی بھی نبی کے متعلق یہ نہیں کہتے اس کو مانیں گے اس کو نہیں مانیں گے،
بلکہ نبی تو بڑی بات ہے سر، ہم تو صحابہ کے متعلق یہ ایمان رکھتے ہیں کہ اگر کسی صحابی کے متعلق کسی نے بال برابر بھی گستاخی کر لی یا دل کے اندر کوئی میل لے کر آ گیا، ہم تو اس کو مسلمان نہیں مانتے، نبی تو بڑی بات ہے۔ ٹھیک ہے، ابو بکر کی الف سے لے کر علی المرتضیٰ کی یا تک جتنے بھی صحابہ ہیں ہم تو ان کے بھی معتقد ہیں، ہم تو ان کے بھی معتقد ہیں اور ان کی محبت کو جزو ایمان سمجھتے ہیں۔ انبیاء کرام کے متعلق تو گستاخی کا ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ ٹھیک ہے، ان باتوں کو بیان کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ، یاد کرو اس وقت کو، اخذ اللہ میثاق النبیین، جب عالم ارواح کے اندر اللہ تعالیٰ نے سارے نبیوں کی روح سے عہد لیا تھا، لما آتیتکم، جب میں تمہیں دوں گا، من کتاب و حکمت، کتاب اور حکمت، ثم جاءکم رسول، پھر تمہارے پاس ایک رسول آئے گا۔ وہ رسول کون ہے؟ ہمارے پیغمبر، مصدق لما معکم، جو تصدیق کرنے والے ہوں گے ان چیزوں کی جو تمہارے پاس موجود ہے۔ عہد کس بات پر لینا ہے؟ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، اس نبی پر تم نے ایمان قبول کرنا ہے۔ اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ نے ہمیں یہودی نہیں بنایا۔ 1.25 لاکھ پیغمبروں میں سے اللہ کسی اور پیغمبر کی امت میں بھیج دیتے تو ہماری تو شامت آ جاتی۔ ہاں، اللہ تعالیٰ نے کتنا کرم کیا، نبی آخر الزمان کی امت میں اللہ نے پیدا کیا۔ اللہ چاہتے اگر ہمارے پیغمبر کے علاوہ کسی اور امت میں پیدا کر دیتے، مثلا اللہ نہ کرے حضرت موسیٰ کی امت میں ہوتے، جو گناہ کیا ماتھے پہ لکھ دیا جاتا تھا، جو گناہ کیا، جو نافرمانی کی ماتھے پہ لکھ دی جاتی تھی۔ آج دوپہر کو جمعے کے اندر بیان ہوا، اس بیان کے اندر اتنی بڑی میں نے فضیلت سنائی، اتنی بڑی فضیلت سنائی، کیا گھر سے وضو کر کے آنے والا ایسا ہی ہے جیسے احرام باندھ کر حرم پاک جانے والا۔ اب اتنی بڑی فضیلت ہے نا بھیا، اتنی بڑی، اب اس فضیلت کو سننے کے بعد اس فضیلت پر عمل نہ کرنا، اپنا نقصان کیا نا، نافرمانی ہوئی نا، لیکن ماتھے پر نہیں لکھا ہوا۔ اس کے باوجود لوگوں کو میں نے دیکھا عصر کے اندر بھی یہیں پر، مغرب کے اندر بھی یہیں پر، اور عشاء میں بھی یہیں پر وضو کیا ہے۔ حضرت موسیٰ کے اگر زمانے میں ہوتے تو ماتھے پر لکھا جاتا یہ بدبخت ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ بدبخت ہے۔ ٹھیک ہے، موبائل فون کے متعلق 200 مرتبہ نہیں کہا گیا، لیکن اس کے باوجود نماز میں بچتا کہ نہیں بچتا؟ یہ بدبخت ہیں۔ ایک ایک بات کو وہ کر لیں تو پتہ چل جائے گا، یہ تو پیغمبر کی امت میں پیدا ہونے کی برکت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت سارے معاملات میں چھوٹ دے دی ہے، تو ہمارا نبی وہ نبی جس نبی پر ایمان رکھنے والے 1.25 لاکھ انبیاء کرام، وَلَا تَنْصُرُنَّ، ایمان بھی لاؤ گے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے نا، سمجھ تو گئے ہوں گے آپ لوگ۔ ایک بندے نے طوطا پالا، ایک بندے نے طوطا پالا، ایک بندے نے طوطا پالا، اور ایک بندہ باہر سے گزرتا تھا، گزرنے والے کو یہ طوطا روزانہ کہتا، اوے بے غیرت، کیا کہتا؟ اوے بے غیرت۔ بندے کو بڑا غصہ آیا، اس نے اس کے مالک سے کہا کہ روزانہ مجھے گالیاں دیتا ہے، ٹھیک ہے، روزانہ کہا کہ مجھے گالیاں دیتا ہے۔ تو مالک نے طوطے کو چماٹا مارا، آئندہ مت دینا۔ اگلے دن وہی بندہ جا رہا تھا اور طوطا خاموش بیٹھا ہوا تھا، لیکن بندہ بار بار مڑ کے دیکھ رہا تھا۔ طوطے نے کہا سمجھ تو گیا ہوگا، طوطے نے کیا کہا؟ سمجھ تو گیا ہوگا۔ ٹھیک ہے جی ہاں، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، ضرور بے ضرور ایمان لاؤ گے اور ان کی مدد کرو گے۔ قال، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اقررتم، کیا تم سارے کے سارے اس بات کا اقرار کرتے ہو؟ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي، اور اس بات پر مجھ سے مضبوط عہد لیتے ہو؟ قالوا اقررنا، حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک تمام نبیوں نے اس بات کا اقرار کیا۔ قال، اللہ میں نے جواب میں فرمایا فَشْهَدُوا، تم سارے کے سارے نبی اس بات پر گواہ بن جاؤ، وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ، اور میں بھی اس بات پر گواہ ہوں، میں بھی اس بات پر۔ فَمَنْ تَوَلَّى بَعْدَ ذَلِكَ، جو بندہ اس کے بعد، مطلب اس عہد کے آ جانے کے بعد اگر جو بندہ گمراہ ہوگا، فَأُولَئِكَ هُمُ، اپنا جو بندہ روح گردانی کرے گا، فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، تو وہ کون ہوگا؟ نافرمان۔ افغیر دین اللہ یبغون، کیا یہ افغیر دین اللہ یبغون،
کیا یہ اللہ کے دین کے علاوہ کوئی اور راستہ تلاش کرتے ہیں؟ جب کہ وَلَهُ أَسْلَمَ، اللہ کے سامنے سر تسلیم خم کی ہوئی ہے وہ تمام چیزیں، من فی السماوات والارض، جو آسمانوں میں ہیں اور زمین میں ہے، طوعاً وکرہن، پاجی جمائی نہ کہنی ہو، طوعاً وکرہن، جا اپنا خوشی سے اور ناخوشی سے، وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ قل، اے پیغمبر آپ فرما دیجئے، کس سے؟ ساری دنیا کے سارے انسانوں سے، آمنا باللہ، ہم تو اللہ پر ایمان لائے۔ بولیے قاری صاحب، کس پر ایمان لائے؟ آمنا باللہ، وما انزل علینا، اور اس پر بھی ایمان لائے جو ہماری طرف اتارا گیا، وما انزل علی ابراہیم، اس پر بھی ایمان لائے جو حضرت ابراہیم پر اتارا، و اسماعیل، ان کے بیٹے حضرت اسماعیل پر اتارا، و اسحاق، ان کے بیٹے حضرت اسحاق پر اتارا، و یعقوب، اور ان کے پوتے حضرت یعقوب پر اتارا، والاسباط، اور ان کی اولاد پر۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یعقوب کی نسل میں سے 4000 انبیاء کرام کو پیدا کیا۔ کتنے؟ 4000 انبیاء۔ وما اوتی موسیٰ، اس پر بھی ہمارا ایمان ہے جو حضرت موسیٰ کو دیا گیا، وعیسیٰ، اور اس پر بھی ایمان ہے جو حضرت عیسیٰ کو دیا گیا، والنبیون من ربہم، ہر اس بات پر ہمارا ایمان جس کو اللہ تعالیٰ نے کسی نبی کے تھرو بھجوایا، اور تمام نبیوں کی ذات پر بھی۔ لا نفرق بین احد منہم، ہم کسی بھی نبی کے درمیان تفریق نہیں کرتے، ونحن لہ مسلمون، ہم سب نبیوں کو ماننے والے ہیں۔ ومن یبتغ غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ، جو بندہ بھی اسلام کے علاوہ کسی اور راستے کو تلاش کرے گا، فلن یقبل منہ، اس کا اسلام کے علاوہ والا کوئی اور راستہ قابل قبول نہیں ہوگا، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور آخرت کے اندر وہ بندہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ اللہ